حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر حضرات اہل بیت اطہار میں سے چند ائمہ کرام کا جن مبارک اور مقدس الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صوفیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفیاء اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو اس مقام کے حامل شخصیات ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفوس قدسیہ ہیں جو طہارت ازلی سے مخصوص ہیں، یعنی جن کی پاکی اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے رکھی ہے۔ ان میں سے ہر ایک طریقت کا پیش رو ہے، یعنی طریقت کا امام ہے، اور یہ سارا گھرانہ عام ہوں یا خاص ہوں صوفیاء کا مقتدا اور پیشوا ہے، یعنی دنیا جہان کے صوفیاء اولیاء وہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے دروازے کی خیرات لے کر کھاتے ہیں، یعنی انہی کے دروازے سے انہیں یہ فیض ملتا ہے۔ فرماتے ہیں ان میں سے چند نفوس عالیہ کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان کا ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں ان میں جگر بند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبوئے دل مرتضیٰ، نور چشم فاطمۃ الزہرا، ابو محمد الحسن بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں آپ کو طریقت میں گہری نظر حاصل تھی، یعنی طریقت میں آپ کا بہت بلند مقام تھا، اور اس علم کے دقائق اور لطائف کے حل میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا، یعنی آپ کا مقام مرتبہ اتنا بلند تھا کہ اس علم میں یعنی تصوف میں طریقت میں آپ بہت بڑے امام تھے، اور آپ نے اپنے وصیت نامے میں ارشاد فرمایا علیکم بحفظ السرائر فإن اللہ مطلع علی الضمائر، کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسرار اور رموز سے یعنی دلوں میں چھپے ہوئے خیالات سے واقف ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بندہ اللہ کے ساتھ اپنے دل کی حفاظت پر مامور ہے، اسی طرح اس کے اظہار کے حفظ کا بھی وہ پابند ہے، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ ہو۔ دل کی حفاظت یہ ہے کہ غیر سے التفات نہ رکھے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ دے، اور اس کے اظہار کی حفاظت یہ ہے کہ مخالفت خدائے جبار نہ ہو، یعنی اللہ رب العزت کے احکام کی مخالفت نہ ہو۔ پھر اسی طرح جب قدریہ کا فتنہ مارز وجود میں آیا تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جیسے صوفی اور بہت بڑے عالم وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں ایک خط بھیجتے ہیں، اے نور چشم و جگر گوشۂ رسول، آپ پر اللہ کا سلام، اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ افراد بنو ہاشم میں ہمارے لیے ان کشتیوں کی مانند ہیں جو دریا میں رواں ہیں، آپ اندھیروں کے چراغ اور ہدایت کے نشان ہیں، اور وہ پیشوا ہیں کہ جو آپ کی پیروی کرے گا بچ جائے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے نجات پا گئے تھے، حضور والا قدر کے بارے میں ہماری پریشانی اور استطاعت سے متعلق اختلاف کے بارے میں آپ کا کیا فرمان عالی شان ہے، یعنی کہ جو قدریہ فرقہ مارز وجود میں آیا ہے اس پر آپ کیا فرماتے ہیں۔ مختصراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا خط مجھے مل گیا ہے۔ یہ حضرت امام حسن فرما رہے ہیں حسن بصری کو کہ آپ کا خط مجھے مل گیا ہے، اس میں آپ نے اپنی حیرت اور قدر کے بارے میں امت کے اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں میری رائے یہ ہے، یہ ہوتا ہے امام کا کام۔ جو امام نہیں ہوتا وہ کہتا ہے فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں فقیہ نے یہ کہا ہے، اور جو صاحب حجت ہوتے ہیں خود وہ کہتے ہیں اس باب میں میری رائے یہ ہے کہ جو شخص خیر و شر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص اپنے گناہوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے وہ فاجر ہے، یعنی گناہ گار ہے۔ یعنی تقدیر کا انکار قدریہ کا مذہب ہے، اور گناہوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ پس انسان اللہ کی عطا کی ہوئی استطاعت کے موافق اپنے کسب میں مختار ہے، یعنی با اختیار ہے، اور دین جبر و قدر کے درمیان ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا کچھ اللہ نے مخلوق کو سونپ دیا، اور ایسا بھی نہیں ہے
کہ سارا کچھ اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، کسی کو اختیار ہی نہیں دیا، بعض چیزوں میں اختیار دیا ہے، بعض میں نہیں دیا۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی علمی حیثیت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت امام حسن کوفے میں اپنے مکان کے دروازے کے قریب تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دیہاتی اعرابی آیا تو آپ اپنے مکان کے قریب تشریف فرما تھے، اس نے آپ کو اور آپ کے والدین کو گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ آپ اٹھے اور فرمانے لگے، اے اعرابی، اگر تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلاتے ہیں۔ اس پر وہ برابر گالیاں بکتا رہا۔ پھر آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ، ایک تھیلی پڑی ہے اشرفیوں کی، وہ لا کر اسے دے دو۔ وہ لا کر اسے دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت اس سے زیادہ کچھ اپنے پاس مال و متاع رکھتا ہوتا تو وہ تمہیں دے دیتا، میرے پاس اور کچھ تھا نہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فرزند رسول ہیں، کیونکہ میں آپ کے حلم کی، آپ کی بردباری کی آزمائش کر رہا تھا کہ آپ کس حد تک برداشت کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں، ہمارے بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کا علم، ان کی فقہ اور ان کا علوم الحدیث میں اور قرآنیات میں ان کا مطالعہ شاید نہیں تھا، اور ویسے ہی ان کو مقام اور مرتبہ ملا ہوا تھا۔ تو میں اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ جیسی شخصیت نے بطور حجت جن کو اس طرح سے نقل کیا ہے، جن کے بارے میں کہ وہ اتنے اعلیٰ درجے کی شخصیات ہیں کہ اس زمانے کے علماء اور فضلاء اور ائمہ کرام ان ائمہ اہل بیت اطہار سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ جیسے آج اہل علم سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اس طرح اہل علم اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد سے مسئلے پوچھا کرتے تھے اور اپنی زندگی سنوارا کرتے تھے۔